السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اسلام اور ٹیررزم کی ٹاپک پر روشنی ڈالنے کے لیے حاضر ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آخر تک آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا میں مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے ہزاروں چالیں چلی جا رہی ہے، اور اس دنیا میں مسلمانوں کو رسوا کرنے کے لیے، اسلام سے غیر مسلموں کو دور لے جانے کے لیے ہزاروں جالیں بنی جا رہی ہے۔ اور اسی کے تحت اگر ہم ٹیررزم کو دیکھیں تو ٹیررزم بھی ایک جال ہے، اور اس خطرناک جال کے مادھیم سے مسلمانوں کو اس دنیا میں رسوا کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم کو اس ٹیررزم، ٹیرر ورڈ جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، جانچ کرنی چاہیے۔ اس الفاظ کا اصلی معنی کیا ہے اور کس طرف اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج کے دن میں سب لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں، نیوز کو فالو کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ضرور دکھا ہوگا، یورپین کنٹری میں جب بھی کسی کے نام میں احمد، حسین، علی وغیرہ شبد استعمال ہوتا ہے تو اس کو ٹیررسٹ شیبہ کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ جب بھی کسی کے چہرے میں داڑھی یا تو سر میں ٹوپی ہوتا ہے تو اس کو ٹیررسٹ سمجھنے میں آج کل غیر مسلم ایک لمحہ بھی دیر نہیں کرتے۔ اگر اسلام کو ٹیررزم سے تعلق کا کوئی بات کہی جائے تو میں کہوں گا یہ صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے شیطان کا ایک کانسپریسی ہے۔ میں آج کی دین میں انسانیت سے، میں آج کی دین میں سارے اقلیت سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس دنیا کے سارے ایڈوکیٹڈ سے آج میں اپیل کرتا ہوں، میں سوال پوچھتا ہوں ان سے کہ دور جدید میں ایک اہم ایپس ہے جو سب سے پاپولر شاید ہے، گوگل۔ اس گوگل میں اپنے ڈاٹا میں یہ سیٹ کیا ہے کہ ایز اے سیکولر پرسن، ایز اے سیکولر لیڈر، دیٹ مینس دنیا کے سامنے سیکولرزم کو انسانیت کے سامنے لے آنے والا شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوزیشن انہوں نے سب سے اوپر رکھا ہے۔ تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ٹیررسٹ ہو سکتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس دنیا کی سارے لیڈروں سے کہ جس مذہب نے، جس نبی نے اپنے امت کو یہ تلقین دیتے ہیں کہ تم اپنے وطن سے پیار کرو، کیا اس نبی کی متابعین ٹیررسٹ ہو سکتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا کی اقلیت سے کہ جس مذہب کی متابعین کو یہ معلوم ہے کہ مجھے اس دھرتی کی مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے، تو کیا اس دھرم کی متابعین اس مٹی کے ساتھ غداری کر سکتا ہے؟ جس دھرم نے، جس نبی نے، جس خالق کائنات نے پیدائشی زمین کے ساتھ محبت کرنے کی تلقین دیتے ہیں، اس کتاب کی، اس دین کی متابعین کیا کبھی اینٹی نیشن دیش دروہ ہو سکتا ہے؟ جس دھرم نے پیار کو، محبت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جس دھرم نے، جس کتاب نے ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ تم عدل کو برقرار رکھو، تم انصاف کرو، تم ہیومینٹی کو برقرار رکھو، کسی کو بلا وجہ تکلیف مت دینا، کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، لاچار بے بس کو ساتھ دو، مظلوم کو ساتھ دو، کبھی جو چیز تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی اس کو کبھی نہ چھپانا، کیا اس دھرم کی، اس کتاب کی پڑھنے والے، ماننے والے ٹیررسٹ ہو سکتا ہے؟ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں اس ٹاپک کی کنکلوژن صرف یہ کہوں گا کہ جو ٹیررسٹ ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو مسلمان ہے وہ ٹیررسٹ نہیں ہے، اور دین اسلام سے ٹیررزم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور قرآن اور ہمارے حدیث میں ایک ایسی نشانی بھی نہیں ہے جو ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب میں آتا ہوں آج کی اس سٹیٹمنٹ کی جو جڑ ہے، جو مقصود ہے، جس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے اتنے لمبی ٹائم سے بات کر رہا ہوں۔ انڈین ایک سکسیسفل بالر محمد سراج، آپ لوگوں نے ضرور اس کا نام سنا ہوگا۔ یہ وہی شخصیت ہے جس نے آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے آسٹریلیا ٹور میں تھا، اور اسی دوران اس کے باپ اس دنیا سے الوداع کہہ گئے۔ لیکن محمد سراج، اس نے اپنے باپ کے منہ کو آخری مرتبہ دیکھنے سے پہلے ٹیم انڈیا کے لیے پسینہ بہانا کو پسند کیا۔ اس نے اپنے باپ کی آخری نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے زیادہ اہمیت سمجھا دیش کے لیے بولنگ کرنا۔
یہ مسلمانوں کا دل ہے، یہ مسلمانوں کا یقین ہے، اور یہ مسلمانوں کا اپنے وطن کے لیے محبت ہے۔ میں سلوٹ کرتا ہوں، میں نمن کرتا ہوں محمد سراج کو۔ میں نے آج سے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھا محمد سراج کا کہ انڈیا ویڈنگ کر رہا تھا، اور ویڈنگ میں محمد سراج نان اسٹرائکر اینڈ میں تھا۔ جب ایک بولر بول کر رہا تھا تو فالو تھرو میں ایک بولر کی چہرے میں یا تو چہرے کے آس پاس گیند لگ گئی اور اس سے وہ چوٹل ہو گئے اور زمین پہ گر پڑے۔ اس دوران جس بیٹسمین نے اس بال کو ڈیفینڈ کیا تھا وہ رن لینے کے لیے بھاگنے لگے، لیکن محمد سراج نے اپنے وکٹ چھوڑ کر اس بولر کے پاس گئے۔ محمد سراج نے یہ سمجھا میرا وکٹ یا تو ایک رن ابھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ میرے سامنے ایک انسان مٹی میں گر چکا ہے۔ وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے گیا تھا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اور دنیا کی اقلیت کے سامنے اس ویڈیو کو پیش کرتا ہوں، دیکھیے یہ ویڈیو۔ He's got 40, so he's been out there a while, Jasper Corcoran. Straight back. See, I'll tell you. اور میں پوچھتا ہوں کہ اگر محمد سراج ایسا کرے تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا دل کتنا بڑا ہے۔ میں آج کے دن میں میرے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے میں اپیل کرتا ہوں، آج کی دور میں سارے ورلڈ میں ہم کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نے ٹیررسٹ کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے دین کو ٹیررزم سے جوڑ کر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان سارے الزامات کو ہمیں ڈھانسنا ہوگا، توڑنا ہوگا، اور دنیا کے سامنے اسلام اور مسلمانوں کا اصلی جو چہرہ ہے اس کو دکھانا ہے۔ ہم کو کیا سکھایا ہے ہمارے دھرم نے، ہم کو کیا سکھایا ہے ہمارے مذہب نے، ہم کو کیا سکھایا ہے ہمارے قرآن نے، ہم کو کیا روایات دی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارا دل کے آرزو کیا ہے، یہ آج کے دن میں ہم کو سمجھانا چاہیے، ہم کو اپنے اور سے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ اسلام تلوار سے، یدھ سے پہلا نہیں، صرف ایک انسان تھے، اور پھر یہاں سے مسلمان ہونے کا تعداد بڑھتی چلی گئی، اور آخر آج دنیا کی ایسا کوئی کنٹری نہیں ہے جس میں مسلمان نہیں ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے یہ کیسے ہوا۔ اس کا وجہ صرف یہ ہے، پیار اور محبت، عدل اور انصاف، لوگوں کا ساتھ دینا، غریبوں کو کھانا کھلانا، اچھا برتاؤ کرنا۔ اگر ہم یہ کریں گے آج کے دن میں بھی تو ضرور ہم تمام ظالموں کی اور ان جال بھوننے والے تمام شیطانوں کو شکست دے سکتے ہیں، اور یہ آج کے دن میں تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں سوچتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں، اور میرا وچار یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں، جن لوگوں نے بھی میرے ویڈیو کو سنا ہوگا انہوں نے اس کو دل میں جگہ بنایا ہوگا، دل سے ان باتوں کو سنا ہوگا اور اس کو دوسرے تک پہنچانے کی کام میں شامل رہیں گے۔ اتنے دیر تک میرے ساتھ رہنے کے لیے آپ لوگوں کو دھنیہ واد، دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔